الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں سے قرار دیا، اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں خاندان اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہماری اور ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے. میدان حشر میں بی بی سیدہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اسی زندگی میں ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، ان کی ارواح کی بلندی سال ثواب کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. پروردگار عالم نے جو سعادت مجھے اور آپ کو دین کے ذریعے سے نصیب فرمائی ہے، تو ایک قانون کے تحت جس میں خدا تعالیٰ نعمتوں کا حساب لیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں چاہے وہ آخرت کی نعمتیں ہوں، یعنی جن نعمتوں کا تعلق مادیات سے ہے ان کا بھی حساب لے گا، جن نعمتوں کا تعلق روحانیات سے ہے، معنویات سے ہے، ان کا بھی حساب لے گا. تو مثال کے طور پر اگر خدا تعالیٰ نے بارش برسائی ہے تو ہم سے حساب لے گا کہ تم نے اس پانی سے کیا کیا. اگر اس نے مجھے اور آپ کو سانس زندگی دی ہے تو اس کا ہم سے حساب لے گا کہ جو دنیا کی زندگی تمہیں چند سال دی تھی تم نے اس کا کیا کیا. اسی طرح دین کا حساب بھی لے گا، دین کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا. یہ کہ میں اور آپ یہاں پر سید الشہداء کے نام، ان کے فضائل و مصائب بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یقیناً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس فرش عزا کی دفاع کے لیے قربانیاں دیں. میرا نہیں خیال ہم اپنی زندگی کے اندر وہ ایام بھلا سکیں گے جب ہم ہر دوسرے تیسرے دن ایک شہید کا جنازہ اٹھا رہے تھے. تو اگر میں 15-20 سال جب سے پاکستان میں ہوں، صرف اسی کو حساب لگاؤں کہ کتنے لوگوں نے اس فرش عزا کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ تعداد ہزاروں میں بنتی ہے. صرف اس ایک شہر کے اندر، پورے پاکستان کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے
پوری دنیا کے اندر کتنے ہوئے، تاریخ میں کتنے ہوئے، پھر تو لاکھوں میں بات جاتی۔ تو یقیناً پروردگار عالم مجھ جیسے سے جو اس مجلس کے لیے یہاں موجود ہے اور آپ جیسوں سے جو اس مجلس کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم سب سے حساب لے گا کہ بھئی جس کام کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، جب تم وہ کام کر رہے تھے تو تم نے اس کام کو کیا سوچ کے کیا، اس سے کیا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اب میں ایک بدقسمت حقیقت آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کروں گا، پھر اس کی اصلاح کے لیے چند جملات عرض کروں گا، اور آخر میں تقریباً آخر کے نزدیک آتے ہوئے اس مجلس کے منعقد کرنے سے جو کچھ ہمیں اور زیادہ فائدہ نصیب ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی چند جملات عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دین کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے، دین کے ساتھ کچھ مشکلات بھی وابستہ ہیں۔ آپ اور میں بچپن سے اللہ کے رسول کی تبلیغ کے زمانے کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو مکہ کے اندر تبلیغ کی، اس کٹھن دور کے پتہ نہیں کتنے واقعات مجھے اور آپ کو بچپن سے سننے کو ملے ہیں اور وہ ہمیں ازبر ہوئے ہوئے ہیں۔ مثلا اس دور کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر مسجد حرام کے احاطے میں کھڑے ہو کر اذان دوں، کیا یہ دین کے لیے اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا ہے۔ جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے خود مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ کے قبیلے والوں کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ مکے والوں نے ابو ذر کو سمجھایا۔ حضرت ابو ذر غفاری مکہ کے نہیں تھے، حضرت ابو ذر غفاری مکہ کے باہر رہنے والے قبیلوں میں سے کسی ایک کے ممبر تھے۔ عرب نظام جو قبیلے کا نظام تھا وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر آپ قبیلے کے رکن ہیں، ممبر ہیں، تو باقی قبیلے والے اس سے قطع نظر کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا آپ کا ساتھ دیں گے۔ خدا نہ کرے اگر کسی ایک قبیلے کے ممبر نے کسی دوسرے قبیلے کے بندے کو قتل کر دیا، مقتول کے قبیلے والے، خاندان والے اس سے انتقام لینے کے لیے آئے اور اس نے کہہ دیا کہ میری مدد کرو، تو قبیلے والوں کو مدد کرنی پڑے گی چاہے ان کو پتہ ہو کہ یہ قاتل ہے۔ یہ قبیلے کا نظام ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ عربی میں جو فارسی اور اردو میں بھی آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں عصبیت، تعصب۔ تعصب یہ ہے کہ جس میں آپ حق اور باطل نہیں دیکھتے، آپ رشتے اور تعلق کو دیکھتے۔ عصبیت کے اسلام خلاف۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اذان دینا اچھا ہے۔ جو وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر، ہم جو مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم نے کچھ کیا، کوئی ہمارے سامنے آیا، ہمارے قبیلے والے ہمارے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہم میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم اذان دیں، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہی قبیلے کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی۔ اگر ہم نے اذان دی تو چند لوگ ہمارے قبیلے والے ہمارے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ہم ایک مسلمان کا ساتھ کیوں دیں، تو ہمارے قبیلے پھوٹ پڑ جائے گی، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تم کیوں کر رہے ہو جبکہ تمہارا کوئی ساتھ دینے والا بھی یہاں پہ نہیں ہے؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے دین کی نصرت میں کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں اپنا کام کروں گا۔ اگر اللہ کے رسول کو پسند ہے تو پھر کرنے میں کیا برائی ہے؟ کہا کہ جان سے جاؤ گے؟ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جان سے بھی جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے، انہوں نے اذان دی اور حسب توقع ابھی وہ شہادتوں تک ہی پہنچے ہوں گے، مکے والے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری نے کسی قبیلے کو اپنی نصرت کے لیے نہیں بلایا، کوئی قبیلے والا تھا بھی نہیں، انہوں نے کسی کو اپنی نصرت کے لیے نہیں بلایا، انہوں نے صرف اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور وہ اپنی اذان پڑھتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو غیرت آئی۔
مسلمانوں کو غیرت آئی کہ ایک مسلمان بھائی دین کی خاطر مرنے کو تیار ہو رہا ہے، کم سے کم اب ہم غیرت دکھائیں، قبیلوں کے تعصب کو توڑ کر اس کی مدد کر دیں۔ مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت ابوذر غفاری کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا۔ صاحب یہ تو وہ اذان تھی جو حضرت ابوذر غفاری نے دی۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، دین سے وابستہ کچھ مشکلات ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اب کسی کی اذان میں یہ طاقت رہی ہے؟ اب کہیں کچھ ہے کیا؟ تو اب میں مذاق میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہم حج کرتے ہیں 25 لاکھ 30 لاکھ، اور کافر ہمیں سیٹلائٹ دیتے ہیں کہ جس کو دکھانا ہے دکھا دو، تمہارے اس حج دکھانے سے کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کتنے سیٹلائٹ چینل چل رہے ہیں؟ بے حساب۔ اس میں کتنے مسلمانوں کے ہیں؟ بے حساب۔ ہمارے بھی الحمدللہ کم نہیں ہے۔ یہ کن کے سیٹلائٹ کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے سیٹلائٹ پر نہیں، کفر کے سیٹلائٹ پر۔ تو کفر اپنے سیٹلائٹ سے استعمال کر کے ہمارے پیغام کو دکھانے کیوں دے رہا ہے؟ کافی حد تک اس کی امید یہ ہے کہ ان کے دکھانے سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی ایک آدھ ایسا چینل آتا ہے جس کے دکھانے سے فرق پڑے، وہ اس کو اپنے سیٹلائٹ سے نکال دیتے ہیں۔ جو میری اطلاع کے مطابق پریس ٹی وی ایران کا تھا، جس کو انہوں نے اپنے سیٹلائٹ سے نکال دیا کہ بھئی یہ بہت گڑبڑ ہے۔ باقی سب کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی سب جو دکھا رہے ہیں اس میں تلاوت نہیں آتی کیا؟ آتی ہے۔ انگلش میں نہیں آتی؟ انگلش میں بھی آتی ہے۔ مجلسیں آ رہی ہیں؟ آ رہی ہیں۔ اردو، انگلش، فارسی، عربی سب میں آتی ہیں؟ سب میں آتی ہیں۔ مشکل کیا ہے پھر؟ ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ دو راستے ہیں، یا وہ احمق ہو گئے ہیں یا ہم بے اثر ہو گئے۔ مجھے نہیں لگتا یہ کافر جتنے مکار پہلے تھے اس سے کم مکار ہوں، اب زیادہ ہی ہوں گے، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہم بے اثر ہو گئے۔ اچھا، ہم بے اثر کیسے ہو گئے؟ بے اثر ہونے کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس امید پر کہ پروردگار عالم انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین پر اور مضبوطی سے چلنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا۔ محمد و آل بہت معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی سی سخت مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ یہ مثال ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں، چھوڑیے زندگی میں لمبی کہانی ہو جائے گی، اس ایک مہینے میں برسی، ہفتم، سیوم کی کتنی مجلسیں شرکت کی ہوں گی؟ کچھ تو ہوا ہوگا۔ بلاخر موت تو آتی ہے، لوگ مریں گے تو مجلس بھی ہوگی، تو آپ بھی اس میں جائیں گے یقیناً۔ اگر ایک سال میں لگاؤں تو کتنی مجلسوں میں گئے ہوں گے؟ اب یہ ہے کہ ذرا کاؤنٹ کرنا مشکل ہے، سینکڑوں نہ ہو تو 100 تو ہو ہی گئی ہوں گی۔ سینکڑوں شاید ہو گئی ہوں، لیکن نہ ہو سینکڑوں 100 تو ہو گئی ہوں گی۔ اگر ہر 100 مجلسیں، ہر مجلس میں 45 منٹ لگاؤں، اور 45 منٹ میں خطبہ بھی ہوتا ہے، مصائب بھی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، 15 منٹ صرف فائدہ مند لے لوں تو آپ نے 1500 منٹ دین سنا ہے۔ 1500 منٹ دین سنا ہوگا آپ نے، اور یہ کام اگر آپ نے 20 سال کیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار یہ 30,000 منٹ تبلیغ ہے، 30,000 منٹ آپ نے دین سنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کروں گا، دنیا کا کوئی کورس میں نے 30,000 منٹ کا نہیں سنا ہے۔ 30,000 منٹ کا کوئی کورس اگر میں بناؤں تو عزیزان محترم 60 منٹ میں 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو تقریباً 15,000 گھنٹوں کا کورس بنے گا۔
آپ ذرا سوچیے گا، یہ جو یونیورسٹیز کے اندر پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں ایم بی ایس ماسٹرز کے اور گریجویشن کے، ان میں سینکڑوں گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، ہزاروں گھنٹوں کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور میں ابھی آپ کی خدمت میں 15,000 گھنٹوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور وہ بھی کس صورت میں کیا ہے کہ آپ نے 50 منٹ کی ایک مجلس سے صرف 15 منٹ فائدہ مند سنا ہو۔ تو 1/3 پروڈکٹیوٹی تو میں ویسے ہی ختم لے چکا ہوں، صرف 2/3 گرا چکا ہوں کہ اگر 45 منٹ کی مجلس میں آپ گئے تھے، 30 منٹ آپ نے کچھ نہ سنا ہو، صرف 15 منٹ فائدہ مند سنا ہو، اور یہ کام زندگی میں 20 سال کیا ہو تو آپ نے 15,000 گھنٹے تبلیغ سن لی ہے۔ اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، اگر ہر مجلس نے آپ کی زندگی میں 1 پوائنٹ کی تبدیلی کی ہوتی تو 15,000 پوائنٹ آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہونے چاہیے تھے۔ 15,000 پوائنٹ پازیٹیو، آپ انسان کامل کے لگ بھگ آ جاتے میرے خیال میں اور آپ انسان کامل بننے لگتے اگر یہ سب ہو جاتا۔ یہ سب نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان مجالس کو سیکھنے کے لیے منعقد کیا ہی نہیں، ہم نے سیکھنے کے لیے منعقد نہیں کیا۔ پھر کس لیے منعقد کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ، بعض لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں 10 بستہ، بعض لوگ ہاتھ باندھے کہتے ہیں 10 بستہ معذرت خواہوں، جبکہ جب کہتے ہیں 10 بستہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن نہیں باندھتے ہیں۔ بہرحال میں بغیر 10 بستہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ہم لوگ یہ مجلسیں مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے نہیں کرتے۔ یہ مردوں کے لیے ہو رہی ہیں، یہ زندوں کے لیے ہو ہی نہیں رہی ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مردوں کو ہو رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ نے اب تک تحمل فرمایا ہے، مجھے بتائیے گا کہ دین زندوں کے لیے آتا ہے یا مردوں کے لیے آتا ہے؟ اللہ کے نبی دین لائے، اللہ شاہد ہے، اگر یہ دین مردوں کے لیے آتا تو ابو جہل کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ابو جہل، ابو لہب، فرعون و نمرود، ان سب کو اعتراض نہ ہوتا اگر یہ دین کس کے لیے آتے؟ مردوں کے لیے آتے۔ وہ تو پسند کرتے اس دین کو جو مردوں کے لیے آتا، وہ تو بہت خوش ہوتے۔ کیوں؟ وہ تو ویسے ہی چاہتے تھے کہ وہ ایسا دین آئے جو لوگوں کی عقلوں کو بند کر دے، بڑے خوش ہوتے کہ ایسا ایک دین آ گیا نیا کہ جو لوگوں کی عقلوں کو بند کر دے گا، یہ مردوں کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ دین زندوں کے لیے آتا ہے، زندوں کو پیغام دیتا ہے۔ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے، اتنا خوبصورت دین جس کا ایک ایک پہلو انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے تھا، ہم نے اس دین کو اٹھا کے کچھ ایسا بنا دیا کہ یہ مردوں کے کام آئے اور زندوں کے کسی کام نہ آئے۔ اب آپ خود تصور فرمائیے، آپ نے اتنا برداشت کر لیا، ایک اور جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے یہ زندوں کے کام آتا ہے یا مردوں کے؟ بھائی جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس کا سب سے بڑا مصرف ہے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھنا، اس کا سب سے بڑا مصرف ہے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے قرآن خوانی کرنا۔ آپ نے کبھی سنا کوئی پروگرام منعقد کیا گیا جس میں کہو زندوں کے لیے قرآن خوانی کا بندوبست کیا گیا ہے؟ نہیں، ہم لوگ صرف مردوں کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، زندوں کے لیے نہیں کرتے۔ اچھا، جب وہ مردوں کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں تو وہ عربی میں کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ بھائی جب آپ تصور فرمائیے، میں فزکس کی ایک کلاس میں گیا، فرض کر لیجئے 15,000 گھنٹے میں نے فزکس پڑھی۔ جب میں اس کلاس سے باہر نکلا 15,000 گھنٹے کے بعد تو کوئی مجھے ملا اور اس نے کہا تو اب تو آپ کو فزکس میں ماسٹر ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی صرف ایک گڑبڑی ہو گئی کہ میں 15,000 گھنٹے فزکس کی کلاس میں بیٹھا، لیکن وہ کلاس فارسی میں تھی اور مجھے فارسی نہیں آتی تھی۔ آپ خود بتائیے وہ مجھے کیا کہے گا؟ آپ خود بتائیے۔ وہ مجھے کہے گا پہلے گھنٹے تو چلو اس غلط فہمی میں نکل گیا ہوگا کہ فارسی میں یا اردو میں ہے، دوسرے تیسرے گھنٹے بھی کوئی برداشت کر لے گا، یہ تم 15,000 گھنٹے تک وہاں کرتے کیا رہے؟
عزیزان محترم ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، یہ مجلسیں ہمیں تبدیل کریں۔ اب میں دوسرے موضوع پر آؤں گا، یہ مجلسیں ہماری کیا چیز تبدیل کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مجلسیں ہمیں کیا تبدیل کریں اور اس کے ساتھ ہی دین ہمیں کیا دے، دین ہمیں کیا دے۔ عزیزان محترم تھوڑا سا جیسے میں نے آپ کی خدمت میں اب تک عرض کیا ہے، میرا انداز مجلسوں میں ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک آدھ جیسا ہمارے علی بھائی جیسا کوئی کہتا ہے مجلس پڑھ دو تو میں پڑھ دیتا ہوں، ورنہ میں خود سوچتا ہوں کہ ہمیں مجلس پڑھنا آتی نہیں ہے در حقیقت۔ تو مجھے 30-31 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے، 30-31 سال ہو گئے۔ ویسے تو آپ ظاہر ہے میرے جیسے کسی بھی آدمی سے پکڑیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بھائی 31 سال ہو گئے تمہیں دینی طالب علم بنے ہوئے، طالب علم بننے پر شرمندہ تو نہیں ہو؟ اگر تمہیں 31 سال پہلے جانے کا موقع مل جائے اور کوئی کہے دوبارہ سے فیصلہ کرو کہ طالب علم بننا ہے یا نہیں بننا ہے، اس 31 سال کو دیکھتے ہوئے بنو گے یا نہیں بنو گے؟ تو میرا اپنے خیال ہے میرے جیسا ہر آدمی کہے گا میں ہرگز طالب علمی کے سوا کچھ نہیں کروں گا، میں طالب علم بنوں گا۔ صحیح ہے، نہیں معلوم دل میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ لیکن اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں ممبر شبیہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، صحیح ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے 31 سال کو سوچتے ہوئے یہ دین میرے اتنے کام آیا کہ اگر میں 31 سال پہلے پھر بھیجا جاؤں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں سوائے اس کے کچھ نہیں کروں گا۔ یہ دین میرے کام آیا ہے، اس نے میری زندگی بدلی ہے، اس نے میری ہر فیلڈ میں مجھے کامیابی دی ہے۔ مجھے جس بات پہ افسوس رہ جاتا ہے، اور جب افسوس کو اردو میں گہرائی کے ساتھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں قلق رہ جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا رہ جاتا ہے کہ آپ جو دین کے چاہنے والے ہیں، آپ یہ فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے مولانا میں یہ نماز پڑھتا ہوں، میں وہ دعا پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، مولانا سمجھ میں نہیں آتا، مشکل حل نہیں ہو رہی۔ تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں یہ کیسا اس کے پاس دین ہے جو اس کی مشکل حل نہیں کر رہا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر میرے پاس آ کر کہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، میری دکان میری کلینک پہ اتنے لوگ آتے ہیں، ہر آدمی سے میں اتنی فیس لیتا ہوں، میری میڈیسن یہ، میری میڈیسن وہ، مولانا میری نزلہ تو صحیح کر دو۔ تو میں اس سے کیا کہوں گا کہ باقی تم فراڈ کر رہے ہو کیا؟ تو اپنا نزلہ کیوں نہیں صحیح کر سکے؟ اگر یہ دین میری زندے کے کام نہیں آ رہا، میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے گا؟ عزیزان محترم یہ دین آپ کے کام آنا چاہیے، یہ دین آپ کی مشکل کو حل کرے۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، کوئی مشکل ممکن ہے مجھ سے پوچھے بھائی یہ بتاؤ دین ہماری کس مشکل کو حل کرے، کس مشکل کو حل کرے؟ مثلا ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، دین ہماری اس مشکل کو حل کرے گا؟ سب سے یعنی پوچھنے والا سب سے ڈائریکٹ کوشچن کرے تو وہ یہ کرے گا، کہے گا بھائی ایسا ہے روزگار کا معاملہ ہے، دین روزگار کی مشکل کو حل کرے گا؟ پھر اور کیا معاملہ ہے؟ مثلا وہ کہے گا بھائی دین کے اندر مجھے سیکیورٹی کا ایشو ہے، آج کل تو الحمدللہ حالات بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کا ایشو ہے، دین سیکیورٹی کے معاملے کو حل کرے گا؟ دو نمبر 3 ہماری سوسائٹی میں لوگ متحد نہیں ہیں، دین لوگوں کو متحد کر سکتا ہے؟ ایک اور بہت بڑا معاملہ ہے جو شاید کہنے والا نہ کہے لیکن سب کے ضمیر کے اندر وہ معاملہ سب سے بڑا معاملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین خوشی دے گا؟ کیونکہ بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، اطمینان دے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دین مبین نے جو اپنے بارے میں دعوے کیے ان میں سب سے بڑا دعویٰ یہ کیا کہ سوائے اللہ کی یاد کے سکون تمہیں کہیں نہیں ملے گا، سکون ملے گا۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، آیا میں زندگی میں خوش ہوں؟ میں زندگی میں مطمئن ہوں؟ اگر آپ خوش ہیں، آپ مطمئن ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔
اچھا، اور اگر اس سے کم ہو تو کوئی کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی دنیا کی ہر چیز ہے، خوشی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو خوشی نہیں ہے اس کو عرف عام میں عوامی زبان میں کس طرح کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، آج کل مزہ نہیں آتا۔ عید آتی ہے، ہنس لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، اندر سے خالی ہے، یہ کیوں ہے؟ اور یہ آج کی زندگی کا خاصہ ہے۔ اچھا، ایک اور مشکل ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر حل کی طرف جاؤں۔ انسان ہیں، انسانوں کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ کرۂ ارضی کے اوپر اس وقت 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔ کبھی بھی تاریخ بشریت میں اس کے آدھے بھی نہیں تھے۔ اتنے انسان اس وقت کرۂ ارضی کے اوپر ہیں، 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔ ان کی تعلقات اچھے ہیں۔ پچھلی صدی میں جنگوں میں جتنے لوگ مرے، پوری تاریخ بشریت میں کبھی ملا کر جنگوں میں اتنے نہیں مرے تھے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرب کی ایک عصبیت کا تذکرہ کیا۔ قبیلے والے کا ساتھ دے گا، چاہے قبیلے والا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آج بھائی کا ساتھ دے گا؟ قاتل تو چھوڑو، مقتول ہو تب ساتھ دے گا؟ نہیں۔ خوشی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، دل نزدیک نہیں ہے، باقی پھر ہے کیا؟ سکے ہیں، لوہا ہے، یہی رہ جاتا ہے پھر۔ بھئی اگر دولت ہے تو سکے ہیں، گھر بار اور گاڑیاں ہیں تو لوہا ہے، تو سکوں اور لوہوں پہ خوش ہیں۔ یہ ملنا ہے زندگی سے؟ نہیں، ہمیں کچھ اور ملنا ہے۔ کیا ملنا ہے؟ ہمیں رشتے ملنے ہیں، محبتیں ملنی ہیں، ہمیں خوشیاں ملنی ہیں۔ یہ کیسے ملیں گی؟ عزیزان محترم، اگر مجھ سے کوئی کہنا دین ہمیں دولت دے گا یا نہیں دے گا، میں کہوں گا دین دولت دینے نہیں آیا، البتہ میں بتا سکتا ہوں کہ ہاں دولت بھی دے گا۔ دین ہمیں طاقت دے گا یا نہیں دے گا؟ دین طاقت دینے نہیں آیا ہے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں طاقت بھی دے گا۔ پھر دین کیا دینے آیا ہے؟ دین خوشیاں دینے آیا ہے، دین سکون دینے آیا ہے، دین محبتیں دینے آیا ہے۔ یہ دے گا یا نہیں دے گا؟ میں کہوں گا ہاں 100% دے گا۔ اگر کوئی کہے میرے پاس نہیں ہے تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ بدقسمتی سے آپ کے پاس دین نہیں ہے۔ اگر دین ہوتا تو یہ سب ضرور ہوتا، یہ سب ضرور ہوتا۔ اچھا، اب کیا کریں؟ یہ تو وہ ہو گیا جو نہیں ہے، تو چلو نہیں ہے تو یہاں آ گئے۔ اب اگر چاہیے تو کیا کریں؟ چاہیے تو کیا کریں؟ تو کیا مثلا میرا جیسا دین کا طالب علم آپ سے یہ کہے کہ چونکہ اب آپ ایک کلاس میں فیل ہو گئے لہذا آپ ابدی فیل ہو گئے، نعوذ باللہ، معاملہ ختم؟ یہ کبھی دین نہیں کرتا۔ دین کہتا نہیں، ہمیشہ دروازے کھولیں، ہمیشہ دروازے کھولیں۔ پھر حل بتاؤ۔ اگر ہمارے پاس خوشی نہیں ہے، ہمیں خوشی چاہیے۔ ہمارے پاس محبتیں نہیں ہیں تو ہمیں محبت چاہیے۔ ہمارے پاس سکون نہیں ہے تو ہمیں سکون چاہیے۔ اس کا راز پھر دین ہمیں کیا دیتا ہے؟ اس مشکل کو دین حل کر سکتا ہے۔ میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ میں سے جو اس پہ عمل کرے گا اللہ نے چاہا تو اس کو بھی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اب میں چونکہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کو زمینی حقائق کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تو آپ جو ہمارے سننے والے ہیں، ہم چونکہ برسوں سے سنا رہے ہیں تو سننے والوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے سننے والے ہیں اور کتنے سننے والے نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ سننے والے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، تو لوگ سن رہے ہیں۔ اب ایک اگلا مسئلہ ہے کہ سن تو رہے ہیں، عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ صحیح ہے؟ اس کا ریشو معمولاً اچھی جگہوں کے اوپر 25% ہے، اوسط جگہوں پہ 15 سے 20% ہے، اور گری پڑی جگہوں پہ تو پھر 5% اور اس سے بھی کم۔
اوسط جگہوں پہ 15 سے 20% ہے۔ کیا مطلب؟ اگر 100 لوگ سن رہے ہیں تو 15 سے 20% لوگ اس پر عمل کر لیں گے۔ اتنا ہم جیسے کہ بولنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ پرانے زمانے میں کہتے تھے مولانا اگر کسی نے ایک نے بھی سن لیا نا تو میں ان سے کہتا تھا بھائی ایسا ہے، وہ زمانہ کم پروڈکٹیوٹی کا تھا، آج کل ذرا زیادہ پروڈکٹیو ہے، ایک پہ ناکو 15 تو کم سے کم ہوگا تو پھر میں بولوں، ورنہ اگر 15% بھی نہیں ہے تو پھر تو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، بہت کم ہو گیا پھر تو۔ لیکن آج کی دنیا میں ایک بہت اچھی اللہ کی نعمت ہے جس کو مس یوز لوگ بہت کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ ہے۔ اب کوئی سنے یا نہ سنے، اگر ریکارڈنگ اچھی ہو رہی ہے تو ہم بول دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بچ جائے گا تو لوگ سن ہی لیں گے، اور پھر جو سننے والے ہوں گے وہ 5 50 60 نہیں ہوتے، پھر وہ بہت سو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اس میں عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں چونکہ وہ بہت ارادے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ میں سے 15 سے 20% بھی اگر عمل کر جائیں تو میرے لیے تو بہت ہی اچھا ہے، آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ اچھا ہے، سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے۔ اچھا وہ کیا راز ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک روایت ہے، انتہائی نفیس روایت، خوشیوں کی بنیاد العیش کل العیش، زندگی بہترین زندگی۔ عیش اردو میں عیاشی اور عیش انتہائی آسانی کو کہتے ہیں۔ آپ گاڑی میں آئے تو یہ آپ کا ایک وسیلہ ہے، لیکن گاڑی میں آپ کی ضرورت اور آپ کی سہولت کی ساری چیزیں ہوں تو اس کو آپ عیش کہہ سکتے ہیں۔ العیش کل العیش، عیش اچھی زندگی، کل العیش بہترین زندگی۔ کیا ہے، کس چیز کے اندر؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا العیش کل العیش، زندگی بہترین زندگی، ثلثہ التدبیر، 1/3۔ 100 میں 3 حصے کریں تو 1 حصہ، 1/3۔ ثلثہ التدبیر، پلاننگ، منصوبہ بناؤ۔ 1/3 کیا ہے؟ منصوبہ بناؤ۔ منصوبہ بناؤ کیا مطلب؟ بھائی منصوبہ بناؤ کہ اگر 4 بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو یہ تربیت ہوتی کیسے ہے؟ منصوبہ بناؤ کہ اگر خاندان کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو یہ چلتا کیسے ہے، پتہ تو چلے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی، کہا اگر آپ کے سامنے ایک اوشن لائنر بڑے بڑے پانی کے جہاز ہوتے ہیں جو بعض اوقات 200 میٹر 400 میٹر کے ہوتے ہیں، اس کے اندر سوئمنگ پولز، ہوٹلز اور فلاں سب ہوتے ہیں، تو کہنے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ اوشن لائنر آپ چلائیں اور پیسیفک اوشن پہ بہا کے لے جائیں تو آپ کریں گے؟ تو بھائی دماغ تھوڑی خراب ہے، 400 میٹر کا جہاز میں چلاؤں اور اس کو لے کر پیسیفک اوشن دریائے اوقیانوس کو لے کے چلا جاؤں تو میرا دماغ خراب ہوا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو اس نے کتاب میں لکھا، کہنے لگا فیملی کو چلانا اس سے زیادہ سخت ہے۔ جو آدمی غلطی سے بھی کبھی اوشن لائنر پہ نہیں بیٹھے گا کہ اس کو چلائے، وہ آدمی مزے سے خاندان چلا رہا ہے۔ صرف ایک مسئلہ ہے، اگر کشتی ڈبوئے گا، پانی کا جہاز ڈبوئے گا تو لوگ مرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب خاندان کو ڈبوتا ہے تو کسی کا لاشا نہیں اٹھتا، ذہنوں کے قبرستان بن جاتے ہیں۔ جسم زندہ رہتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کو کفن نہیں چڑھا۔ کفن چڑھے گا تو پوچھیں گے، احمق ہے۔ مردے کو کفن چڑھ جائے نا تو داستان ختم ہو گئی ہے۔ جس زندے نے مردہ بن کے زندگی گزارنی ہے اس سے پوچھو، مردہ تو مر گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ جو زندہ ہے اور ہر روز مر رہا ہے اس سے پوچھو۔ بہت سارے گھروں کے اندر زندہ لاشیں چل رہی ہیں، کیوں؟ کیپٹن نے سب کو مار دیا ہے، اور کیپٹن صاحب کو پتہ نہیں کہ وہ کتنے انسانوں کے قاتل ہیں۔
آپ بہت سخت کام کر رہے ہیں اگر آپ خاندان چلا رہے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ کے ہاتھوں لوگ مر نہ رہے ہوں کہیں. اور اگر ایک دفعہ مرے تو چلو ایک قتل کا جرم ہوا، یہ تو ہر روز اگر مار رہا ہو پھر. اگر ہر روز خاندان کے اندر میری وجہ سے نعوذ باللہ تعالی لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی بھی ہے، اور عملاً پریکٹیکلی بعض اوقات جس کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کے مرنے کی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، خدا یا اسے موت دے دے یا ہمیں موت دے دے. یہ کون سی زندگی ہے بھائی؟ یہ کیسی زندگی بنائی ہے؟ عزیزان محترم، اس سے چھٹکارا کرنا ہے تو کیا کروں؟ روایت دیکھ لیجئے. فرمایا العیش کل العیش، بہترین زندگی کیا ہے؟ ثلثہ التدبیر، سب سے پہلے پلاننگ کرو. پلاننگ کرو کہ بھئی یہ اتنا مشکل کام مجھے مل گیا ہے، مجھے 5 بچے 4 بچے پورا خاندان لے کے چلنا ہے، ہوگا کیسے یہ؟ انہیں کیا پسند ہے، انہیں کیا ناپسند ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو میں ان کی زندگی میں آسانی کیسے دوں؟ ممکن ہے میں سوچوں میں ان کو آسانی دوں گا نا یہ میری زندگی اجیرن کر دیں گے. بیچ کا راستہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی خوش رہیں میں بھی خوش ہوں. دوسرے سے پتہ چلتا ہے. فرمایا العیش کل العیش، زندگی بہترین زندگی ثلثہ التدبیر، 1/3 1/3 پلاننگ ہے، اور باقی 2/3 کیا ہے؟ التغافل، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، غلطیوں کو نظر انداز کرنا. التغافل، ایک ہوتا ہے غفلت جس میں مبتلا ہو جاؤں تو بہت برا ہے، آپ مبتلا ہو جائیں انتہائی برا ہے. ایک ہوتا ہے تغافل. تغافل کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کیا، آپ نے اللہ کے نام پر اپنی نگاہوں کو چھپا لیا، بند کر لیا. کہا جس کو آپ کہتے ہیں غض نظر، اپنی نظروں کو ادھر کر دیا، کہا جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں تغافل. اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے عیب پکڑنے پر آ گئے تو سوائے زندگی اجیرن ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور سوال یہ ہے کہ اگر میں دوسروں کے عیب پکڑ کے اپنی زندگی یہاں لے آیا اور جواب میں خدا نے میرے عیب پکڑنا شروع کر دیے، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو میں کیا کروں؟ میں یہ کروں کہ اگر مجھے کسی کی کوئی غلطی نظر آئی ہے، جہاں تک ممکن ہے اس سے چشم پوشی کر دوں. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کے صدقے میں خدا میرے گناہوں سے چشم پوشی کر لے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا دل کوڑنے سے محفوظ رہے گا، میں اچھی زندگی گزار سکوں گا. عزیزان محترم، اس کو ایک اور طرح سے میں اس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ اور میں کسی دوسرے سے بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں. یہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، ہمیں اس سے کوئی توقع ہوتی ہے، ہماری کوئی توقع ہوتی ہے. وہ توقع پوری نہ ہو تو ہمارے دل میں ایک احساس جاگتا ہے کہ اس نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا. اچھا جب وہ خواہش پوری نہ ہونے کا احساس آتا ہے تو ایک طرح سے میرے اندر کمپلیکس بن جاتا ہے. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض فرمائیے کہ میں باہر سے گھر آیا اور انتہائی سخت تھکا ہارا تھا. میں گھر میں داخل ہوا اور میرا بچہ سامنے آیا اور اس نے کہا بابا کل مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو میں اس سے کہوں گا، اپنے دل میں سوچوں گا لو ابھی میں تھکا آ رہا باہر سے آیا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھا کے، صاحبزادے کو کوئی احساس ہی نہیں کہ باپ تھکا ہوا آیا ہے بھوکا پیاسا، اور جیسے ہی کھڑا ہوا ہوں مجھ سے اگلے دن کا مطالبہ بھی شروع کر دیا. تو وہ 2-4 وہی کرے گا جو پاکستان میں معمولاً کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد گھر کی فضا مقدر ہو جائے گی، انتہائی خراب ہو جائے گی، باتیں ادھر ادھر سے ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد گھر پہ ایک موت کا سناٹا چھائے گا یا پاگل خانے کی چیخیں سنائی دیں گی. ان میں سے کسی سے زندگی اچھی نہیں گزرے گی. اچھا یہ بابا صاحب چلائے کیوں؟ ان کو ایک توقع تھی کہ میں گھر آؤں گا تو یہ میرا خیال کرے گا، اس کے الٹا ہو گیا. اچھا اگر یہ توقع کو تھوڑا سا دبا لے
اور یہ سوچے کہ میں تھکا آ رہا تو گھر جا رہا ہوں، لیکن مجھے سوچنا چاہیے شاید ان بیچاروں کی اپنی کوئی مشکل ہو، شاید اس کی اپنی کوئی مشکل۔ میں پہنچا اور اس نے کہا بابا کل مجھے یہ مشکل حل کرنی ہے۔ آپ نے کہا بیٹا میں آیا ہوں، میں کروں گا، میں پوری کوشش کروں گا۔ اچھا اب نہ پاگل خانے کی چیخیں آئیں، نہ موت کا سناٹا آیا، کچھ بھی نہیں، سب صحیح رہا۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگیوں کو خوشیاں دینے کے لیے بلڈوزر نہیں چلانے ہوں گے، تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، تھوڑا سا کنٹرول کر لیں۔ بھائی جو آپ نے دیکھا آپ کو پسند نہیں آیا، تھوڑا سا نظر انداز کر دو، نظر انداز کر دو۔ ایک اور کام کیا کریں، بہت اچھا کام ہے، ایک تو یہ کہ توقعات کم کر لیں۔ توقعات کم کرنے کے لیے ترکیب کیا ہے؟ ترکیب ایک فارسی میں محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں تم اس کے جوتے میں کھڑے ہو کے دیکھو، اس کے جوتے میں کھڑے ہو کے دیکھو۔ کیا مطلب؟ اس کی پوزیشن پہ جا کے دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے۔ بیچارہ بچہ ہے، اس کی لگی بندی آپ ہی سے ایک امید ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر لیں گے۔ سارے دن انتظار کیا ہے کہ باپ آئے گا تو میری مشکل کو حل کرے گا۔ وہ باپ آیا تو اس نے کہا چلو جو میری مشکل کو حل کرنے والا تھا وہ آ گیا۔ اب وہ گیا تو پتہ چلا وہ مشکل کے حل کرے گا، وہ تو خود ایک مشکل بن گیا ہے۔ آپ اس کے جوتوں کو بھی تو پہن کے دیکھیے، اس کی جگہ جا کے بھی تو دیکھیے۔ اچھا میں جواب میں فوراً کہوں گا اس کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، اس کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو میرے مرنے جینے سے کوئی کام نہیں ہے، اس کو تو صرف اپنا پیسہ چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو آپ سے بہت محبت ہے، یہ آپ ہی کو اپنی زندگی میں واحد سہارا سمجھتا ہے۔ آپ کے پاس نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ نہیں کہ نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہے، امید آپ سے لگائے بیٹھے ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو تم سے امیدیں لگائے کوشش کرو اس کی امیدوں کو ٹھکراؤ نہیں، پورا کرو۔ تو عزیزان محترم، آپ غیر کے لیے نہیں کریں، کم سے کم اپنی اولاد کے لیے تو کر لیں۔ میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، بہترین زندگی کیا ہے؟ ایک پلاننگ کرو، دو حصے کیا ہیں؟ ایک حصہ پلاننگ کرو اور دو حصے نظر انداز کرو۔ اس کو میں نے ٹیکنیکلی اور تھوڑا سا آسان کرتے ہوئے کہا توقعات کو تھوڑا سا کم کرو۔ توقعات کو کم کرنے کے لیے کیا کرو؟ اس کی پوزیشن پہ بیٹھ کے سوچو وہ کیسے دیکھ رہا ہے، وہاں سے جا کے دیکھو۔ اچھا آخر میں ہم یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں نے نظر انداز کرنا شروع کیا، وہ اور سر پہ چڑھ گئے، وہ اور سر پہ چڑھ گئے، میں نظر انداز کرتا رہا، وہ سر پہ چڑھتے رہے، اب کیا کروں؟ اب اگر واقعاً ایسا ہی ہو، میں نظر انداز کرتا رہا، وہ سر پہ چڑھتے چلے گئے، آخر میں آ کر ایک بات اپنے آپ سے پوچھوں، کیا لڑ کر زندگی آسان ہو جائے گی؟ لڑ بڑھ کے زندگی آسان ہو جائے گی؟ اگر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں لڑ بھڑ کی زندگی آسان ہو جائے گی، تو ذرا نظریں گھما کے باقیوں کو دیکھ لو، ان کی زندگیاں آسان ہو گئی ہیں۔ عزیزان محترم، مولوی اگر ایکٹیو ہو تو سوسائٹی کا چوراہا ہوتا ہے، مولوی ایکٹیو ہوتا ہے، سوسائٹی کا چوراہا ہوتا ہے، ساری گاڑیوں نے یہیں سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس وقت معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اور میں آپ کو سکون سے عرض کروں گا، کم سے کم بھی میرے حساب سے، غلط صحیح بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، 5-10% کے حساب میں شاید 70% گھرانوں میں جھگڑے ہیں، زندگیاں اچھی نہیں گزر رہی۔ کیوں نہیں گزر رہی؟ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا، غفلتوں کو، غلطیوں کو نظر انداز کرنا بند کر دیا ہے، اب ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بجائے یہ کہ ہم غلطیوں کو نظر انداز کرتے، ہم لوگوں کو نظر انداز کریں۔ اس کو ختم کر دیں، آپ کی زندگی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آخری بات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا،
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 30-31 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے، تو میں نے کچھ چیزیں اس سے سیکھی اور سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اس پر عمل کر کے زندگی کو اچھا کیوں نہیں کر رہے۔ ان میں سے ایک چیز شاید پچھلے سال حاضر ہوا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے نہیں کیا، لیکن اس دفعہ عرض کر دوں، اگلے سال کا پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بزنس کرنے والے، امانت لینے اور دینے والوں سے زیادہ اچھا اور کسی سے بھی اچھا خدا کے سوا کسی کو نہیں پائیں گے۔ آپ کو امانت دینی ہے تو کس کو دیں آپ؟ خدا کو دیں۔ آپ کو خوشیاں چاہیے تو خدا نے اس کے لیے قانون رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پیسہ چاہیے، قانون رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا قانون ہے؟ انتہائی سادہ قانون، اور قانون یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ چاہیے ہے وہ دوسروں کو دے دو، میں تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ جو کچھ تمہیں چاہیے ہے وہ دوسروں کو دے دو، میں بڑھا کر دوں گا۔ صحیح ہے؟ اگر کوئی انسان مجھ سے کہتا نا تو میں اس سے کہتا کہ تمہاری بات میں نہیں مانوں گا۔ اگر کوئی انسان کہتا تو میں اس کی بات نہ مانتا۔ جیسے بینک کہتے ہیں نا ہمارے پاس رکھوائیے آپ جب چاہیں لے لیں، تو میں کہتا ہوں تم جھوٹ بول سکتے ہو، تم جھوٹے ہو سکتے ہو۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ ممکن ہے کہ تم مجھ سے لے لو اور بعد میں انکار کر دو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ممکن ہے مجھ سے لو اور اپنے سروسز چارجز لگا کے جو میں نے دیا اس کا بھی بیڑا غرق کر دو۔ ممکن ہے مجھ سے لو اور جب میں کہوں مجھے واپس دو تو تم کو ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ ممکن ہے میں تمہیں دوں اور جب واپس لینے جاؤں تو تم بھول جاؤ۔ جب میں دوں اور واپس لینے جاؤں تو تم کہو یہ تو ہے اور یہ نہیں ہے، یہ لے لو اب۔ تم یہ سب میرے ساتھ کر سکتے ہو، جیسے پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت دفعہ کیا ہے، یہ بینکوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ لیکن معاملہ بینک اور پاکستان کی گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ معاملہ خدا کا ہے۔ اور خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا مجھ سے کہہ رہا ہے تمہیں خوشی چاہیے نا، میرے بندوں کو خوشی دو، میں تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ تمہیں احترام چاہیے، میرے بندوں کو احترام دو، میں بڑھا کے دوں گا۔ تمہیں علم چاہیے نا، میرے بندوں کو علم دو، میں تمہیں بڑھا کے علم دوں گا۔ اب عزیزان محترم یہ قانون آپ کو سمجھ میں اگر آ جائے تو یقین فرمائیے آپ کی زندگی آسان ہو گئی۔ آپ کو میں صرف اتنا اطمینان دلا دوں کہ آج کے دور کے بہت سارے غیر مسلمانوں کو بھی یہ قانون بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے۔ میں نے خود غیر مسلمان آتھرز کی کتابوں کے اندر یہ قانون ان کی زبان سے خود پڑھا ہے، ان کے لکھے ہوئے کو، کہ انہوں نے کہا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قانون یہ ہے کہ دو گے تو بڑھ کر ملے گا۔ انہیں بھی سمجھ میں آ گیا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا ہے۔ تو آپ ایک سادہ سا کام کیجئے، اگر آپ کو خوشی چاہیے دوسروں کو خوشی دیں، احترام چاہیے دوسروں کو احترام دیں، آپ کو سکون چاہیے دوسروں کے دلوں کو سکون دے دیں۔ اب میں ایک خطرناک بات آخر میں اور عرض کر دوں اس کے، یہ جو خدا نے وعدہ کیا نا جو تم میرے بندوں کو دو میں تمہیں بڑھا کے دوں گا، دوسری طرف سے بھی ایسا ہی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے غم دیا تو میں تمہیں بڑھا کے غم دوں گا۔ اگر تم نے ان کی بے احترامی کی تو میں بڑھا کے تمہاری بے احترامی کرواؤں گا۔ اگر تم نے ان کے دل کا سکون برباد کیا میں بڑھا کے تمہیں بے سکون کر دوں گا۔ قانون کیا بنا؟ جو تم دوسروں کو دو گے تمہیں بڑھا کر ملے گا۔ احترام دو گے احترام ملے گا، بے احترامی دو گے بے احترامی ملے گی، بے احترامی ملے گی۔ تو عزیزان محترم، اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکے اور آپ میری بات پر یقین کر سکیں تو آپ کو زندگی میں جو کچھ چاہیے ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ واپس آئے گا اور بڑھ کے واپس آئے گا۔ ایک اور خوبی ہے، بلکہ ابھی اس قانون میں بہت ساری خوبیاں ہیں، وقت چونکہ انتہائی کم ہے، ایک خوبی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
یہ جو بینک ہوتا ہے نا، اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ میرے پاس پیسے رکھوائیں، پھر جب مرضی آئیں لے لیں۔ تو میں ایک دفعہ گیا، مل گیا، تو وہ میں ٹیسٹ کے لیے گیا تھا، کسی خطرناک وقت پہ نہیں گیا تھا۔ اب خدا نہ کرے فرض کریں میں نے بینک میں یہ سوچ کر کہ یہ تو ہمیشہ دے ہی دیتا ہے، رکھوا دیا اور ملک میں جنگ ہو گئی، اب جو میں بینک کے پاس گیا تو دے گا نہیں۔ اللہ کے نظام میں ایک عجیب خوبی ہے، کہتا ہے تم میرے پاس رکھاؤ، میرے بندوں کو دو، میں بڑھا بڑھا کے دوں گا۔ اے خدایا کب دے گا؟ کہتا ہے جب تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے کہ کوئی دینے والا ہے، جب تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے کہ یہاں کون دینے والا، میں وہاں پہ دوں گا۔ بینک وہاں پہ لے لیتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے، خدا وہاں پہ دے دیتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے۔ تو مثلا فرض کر لیں کوئی مصیبت میں پڑا تھا، میں اس کے کام آ گیا، اب میں کہہ رہا ہوں اب کون میرے کام آئے گا؟ جلدی مت کرو، کیوں؟ اس کو خدا پہ چھوڑ دو کہ وہ کب واپس دے۔ کیوں؟ وہ اس وقت واپس دے گا جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہو، اس کے بیلنس میں ڈال دو، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جلدی جلدی مت مانگو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ تو آپ نے اگر صدقہ دینا ہے خدا کو دے دیں، یہ مت کہے گا خدا کل تک مجھے بڑا بڑا کے دے دینا، نہیں، دے دو، تھوڑا سبق گزار لو، خدا پہ اعتماد کرو، خدا ظلم نہیں کرے گا، عدل کے سوا اور فضل و کرم کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، اگر دنیا میں کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو نا، تو کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والوں کو ضرور سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ بھائی دنیا میں لوگ قربانیاں نہیں دیتے، قربانی کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں ہم قربانی دیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر دنیا کے اس اصول کو دنیا والے اس طرح دیکھتے ہیں ہم قربانی دیں گے ہمیں کیا ملے گا، ان کو نہیں پتا آپ تو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، کیا آپ کو بھی نہیں پتا؟ تین دن میں 2 کروڑ لوگ قبر کا طواف کر رہے ہیں، 3 دن میں 2 کروڑ۔ صاحب حج پہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، چہلم کے دن 2 کروڑ بندے تھے۔ خدا متعال نے سید الشہداء کے نام کو بلند کیا، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1400 سال کی بات ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی کو یہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ دینے پر خدا دیتا ہے یا نہیں دیتا، امام حسین کے چاہنے والوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ خدا دینے پر ضرور دیتا ہے۔ سید الشہداء نے اپنا پاکیزہ خون دیا، پروردگار عالم نے دنیا کے سروں کو سید الشہداء کے سامنے جھکا دیا، اور جو قیامت میں ہونے والا ہے اس کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ ایک منظر بڑا عجیب قیامت کا منظر آپ نے سنا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ روایات کے مطابق جب ایک دن آئے گا جب میدان حشر ہوگا، تمام انسانیت، عام انسانوں سے لے کر انبیاء تک، سب کے سب میدان حشر میں آ چکے ہوں گے۔ جب سب لوگ میدان محشر میں آ چکے ہوں گے، اس موقع پر ایک منادی ندا دے گا کہ اے اہل محشر نظروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لائیں۔ میدان حشر میں اولیاء، اوصیاء، انبیاء سب کے سب کھڑے ہوں گے، سب نظروں کو جھکا لیں گے، سیدہ طاہرہ تشریف لائیں گی، ان کے ہاتھ میں ایک خونی کرتا ہوگا، خون آلود کرتا لے کر تشریف لائیں گی، اور اللہ کے حضور فریاد کریں گی اور کہیں گی کہ اے خدایا میرے حسین کے اوپر جو ظلم ہوا، پروردگار اس موقع پر ہم سب کو سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے خدایا تجھے خون علی اصغر کا واسطہ،
تجھے مولا علی اکبر کی اس جوانی کا واسطہ کہ جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے کے اوپر پہنچے اور سید الشہداء نے علی اکبر کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ خدایا تجھے علی اصغر کے خون کا واسطہ، تجھے حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، اے خدایا اس مظلوم وقت کا واسطہ جب بی بی زینب کبریٰ تلہ زینبیہ پر کھڑی تھیں اور میرے مولا حسین کے گلے پر، یا اللہ تجھے واسطہ ان مظلوم ہستیوں کی مظلومیت کا، ان کے پاکیزہ خون کا واسطہ ہے پاک پروردگار، اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے محرومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں محبت، الفت اور ایک دوسرے کی ہمدردی کی جذبات سے منور فرما۔ اے خدایا اپنی رحمتوں کو ہم سب پہ نازل فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ درود بجے محمد و آل محمد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رضی اللہ عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں سے قرار دیا، اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں خاندان اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہماری اور ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، میدان حشر میں بی بی سیدہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اسی زندگی میں ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے ان کی ارواح کی بلندی سارے ثواب کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما
بقیت اللہ فی الارضین، لگاؤں کہ کتنے لوگوں نے اس فرش اعضاء کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ تعداد ہزاروں میں بنتی ہے۔ صرف اس ایک شہر کے اندر، پورے پاکستان کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے، پوری دنیا کے اندر کتنے ہوئے، تاریخ میں کتنے ہوئے، پھر تو لاکھوں میں بات جاتی۔ تو یقیناً پروردگار عالم مجھ جیسے سے جو اس مجلس کے لیے یہاں موجود ہے، اور آپ جیسوں سے جو اس مجلس کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم سب سے حساب لے گا کہ بھئی جس کام کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، جب تم وہ کام کر رہے تھے تو تم نے اس کام کو کیا سوچ کے کیا، اس سے کیا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اب میں ایک بدقسمت حقیقت آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کروں گا، پھر اس کی اصلاح کے لیے چند جملات عرض کروں گا، اور آخر میں تقریباً آخر کے نزدیک آتے ہوئے اس مجلس کے منعقد کرنے سے جو کچھ ہمیں اور زیادہ فائدہ نصیب ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی چند جملات عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ دین کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے، دین کے ساتھ کچھ مشکلات بھی وابستہ ہیں۔ آپ اور میں بچپن سے اللہ کے رسول کی تبلیغ کے زمانے کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو مکہ کے اندر تبلیغ کی، اس کٹھن دور کے پتہ نہیں کتنے واقعات مجھے اور آپ کو بچپن سے سننے کو ملے ہیں، اور وہ ہمیں ازبر ہوئے ہوئے ہیں۔ مثلا اس دور کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر، مسجد حرام کے احاطے میں کھڑے ہو کر اذان دوں، کیا یہ دین کے لیے اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا ہے۔ تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے خود مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ کے قبیلے والوں کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ مکے والوں نے ابو ذر کو سمجھایا۔ حضرت ابو ذر غفاری مکہ کے نہیں تھے، حضرت ابو ذر غفاری مکہ کے باہر رہنے والے قبیلوں میں سے کسی ایک کے ممبر تھے۔ عرب نظام، جو قبیلے کا نظام تھا، وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر آپ قبیلے کے رکن ہیں، ممبر ہیں، تو باقی قبیلے والے اس سے قطع نظر کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا، آپ کا ساتھ دیں گے۔ خدا نہ کرے اگر کسی ایک قبیلے کے ممبر نے کسی دوسرے قبیلے کے بندے کو قتل کر دیا، مقتول کے قبیلے والے، خاندان والے اس سے انتقام لینے کے لیے آئے اور اس نے کہہ دیا کہ میری مدد کرو، تو قبیلے والوں کو مدد کرنی پڑے گی، چاہے ان کو پتہ ہو۔ پروردگار عالم نے جو سعادت مجھے اور آپ کو دین کے ذریعے سے نصیب فرمائی ہے، تو ایک قانون کے تحت جس میں خدا تعالی نعمتوں کا حساب لیتا ہے، چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں، چاہے وہ آخرت کی نعمتیں ہوں، یعنی جن نعمتوں کا تعلق مادیات سے ہے ان کا بھی حساب لے گا، جن نعمتوں کا تعلق روحانیات سے ہے، معنویات سے ہے، ان کا بھی حساب لے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر خدا تعالی نے بارش برسائی ہے تو ہم سے حساب لے گا کہ تم نے اس پانی سے کیا کیا۔ اگر اس نے مجھے اور آپ کو سانس، زندگی دی ہے تو اس کا ہم سے حساب لے گا کہ جو دنیا کی زندگی تمہیں چند سال دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا۔ اسی طرح دین کا حساب بھی لے گا، دین کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا۔ یہ کہ میں اور آپ یہاں پر سید الشہداء کے نام، ان کے فضائل و مصائب بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یقیناً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس فرش اعضاء کی دفاع کے لیے قربانیاں دیں۔ میرا نہیں خیال ہم اپنی زندگی کے اندر وہ ایام بھلا سکیں گے جب ہم ہر دوسرے تیسرے دن ایک شہید کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ تو اگر میں 15-20 سال جب سے پاکستان میں ہوں، صرف اسی کو حساب